بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلوائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ محترم ناظرین، 8 رمضان المبارک کا دن ایک خاص دن ہے جو اس بار اتوار کے بابرکت دن کے ساتھ آ رہا ہے۔ اتوار کا دن سورج کی روشنی اور توانائی کی علامت ہے، اور یہ دن روحانی طور پر بھی بہت برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ اس دن اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، نیک نیتی کے ساتھ وظیفہ کرے اور دعا مانگے، تو اس کی دعائیں جلدی قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت طاقتور اور آزمودہ وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو ہر قسم کی پریشانی، مشکلات اور حاجات کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، یا آپ کسی بھی قسم کی روحانی، جسمانی یا گھریلو مشکلات میں مبتلا ہے، تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب ہے، اور بزرگان دین بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے آئے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھ کر یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آئیے اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے مہربانی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، 8 رمضان اتوار کے دن کا خاص وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ مالی تنگی سے پریشان ہیں، غربت نے آپ کو گھیر رکھا ہے، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کو رزق، دولت کے ساتھ ساتھ آپ کے مغفرت بھی کرے گا، اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ہماری مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ اتنا زبردست اور طاقتور وظیفہ ہے، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑا کر یہ وظیفہ آپ پر کرتا۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے پر بہت باتیں کروں تو وہ کم ہوگی۔ یہ اتنا زبردست اور طاقتور وظیفہ ہے، تو چلو چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ درود شریف کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ایک بار ہو گیا،
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ناظرین آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 1 بار ہو گیا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 2 بار ہو گیا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں تو پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ایسا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہونے پر مجبور ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے، اے اللہ میں تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو رحم فرما دے۔ اے رزق دینے والے میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے دسترخوان کو وسعت دے، میرے کاروبار اور نوکری میں برکت ڈال دے۔ اے قرض اتارنے والے، جن بہن بھائیوں پر قرض ہے تو اپنے فضل سے ان کے قرض چکا دے۔ اے شفا دینے والے، جو بیمار ہے تو انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے مشکل کشا، جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ان کے دکھوں کو دور کر دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین، بہن بھائیوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے فائدہ ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی بابرکت وظائف اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔